میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ابراہیم اور ایوب اور صدرک اور میثق اور عبدنجو اور نہمیہ اور آستر اور عزرا اور ان لوگوں کی کہانیوں کو سنیں، اور جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، موت کے سایہ کی وادی کے حوالے سے اس کا ذکر اور بیان نہ کریں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے جو چیمپئنز ہیں ان کو دیکھا ہے، لیکن جو چیمپئنز کا چیمپئن ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مس کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اس زبور کا آغاز زندگی سے ہوتا ہے، اور اگر چوتھی آیت کہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، چھٹی آیت کی جگہ پہ چوتھی آیت ہوتی اور یہاں پر اختتام ہو جاتا، تو موت کے سایہ کی وادی، زندگی سے شروع ہوئی ہے بات اور موت پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن پانچویں اور چھٹی آیت چوتھی آیت کے بعد ہے، اور جو پانچویں اور چھٹی آیت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ زبور نویس کا جو سفر ہے وہ زندگی سے موت کی طرف نہیں ہے، زبور نویس کا جو سفر ہے وہ زندگی سے زندگی کی طرف ہے۔ آمین۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے کہ موت کے سایہ کی وادی سینٹر میں ہے، لیکن موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر جاتے ہیں اور اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے، اور پھر پانچویں آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے، تو میرے پیالے کو لبریز کرتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے نا، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت۔ سمجھیں اس بات کو، زندگی سے شروع ہوا ہے، درمیان میں چیلنجز آئے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اختتام موت نہیں ہے، اختتام زندگی ہے، اختتام خداوند کا گھر ہے۔ آمین۔ جن کا چوپان یسوع مسیح نہیں ہے، زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخر جو ہے وہ موت ہے، موت کے سایہ کی وادی آخر ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن جو یسوع مسیح میں ہیں، جن کا چوپان خداوند ہے، وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو موت کے سایہ کی وادی میں سے گزارنے میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، جس پر بھیڑ نے تکیہ کیا ہے، جو بھیڑ کا سہارا اور بھروسہ بن گیا ہے، یہ شخصیت خود معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ زبور الٹیمیٹس کا زبور ہے، یہ زبور ایکسٹریمز کا زبور ہے۔ ان ایکسٹریم کنڈیشنز میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں، بھیڑ جو ہے وہ اس کا دار و مدار، اس کا بھروسہ اس الٹیمیٹ شخصیت پر ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی کیونکہ میں خود چیمپئن ہوں۔ بھیڑ جو ہے اس کا بھروسہ اور دار و مدار جو ہے اس الٹیمیٹ شخصیت پر ہے، اس ایکسٹریم شخصیت پر ہے، جس کا نام چوپان ہے، جو اچھا چوپان ہے، جس نے موت کے سایہ کی وادی کا مزہ خود بھی چکھا ہے، اور اس میں سے وہ سرخ رو ہو کر گزر گیا ہے۔ اب وہ بھیڑ کی مدد کر سکتا ہے۔ غیراں دے نال بن دے کول قرار ہیں جیڑے، اونا دے دکھ صدا ودن گے بتیرے، زبور نمبر 16 کہتا ہے۔ اور الٹیمیٹ دکھ یہ ہے کہ زندگی سے شروع ہوئے ہیں اور موت ان کا اختتام بن گیا ہے نا، موت میں چلے گئے ہیں۔ ہم لوگ خوش قسمت لوگ ہیں۔ جو بھیڑ ہے اس کا فخر یہ نہیں ہے کہ میں بڑی سمارٹ ہوں اور میں گزر جاؤں گی۔ بھیڑ کا فخر یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس شخصیت کے ساتھ جڑی ہوں جو
اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہے، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ شخصیت جو مر گئی تھی، وہ شخصیت جی اٹھی ہے، اس نے موت کے سایہ کی وادی پر غلبہ پایا ہے، اور وہ شخصیت الٹیمیٹ شخصیت ہے۔ مجھے بتائیں ذرا، کوئی ایک شخصیت دکھائیں جس کی قبر خالی ہو اور جس نے موت پر فتح پائی ہو۔ صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، جس نے موت پر، جس نے قبر پر، جس نے گناہ پر، جس نے دنیا پر، جس نے شیطان پر فتح پائی ہے، غلبہ پایا ہے۔ اور وہ شخصیت وہ کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور پالوس رسول اس خوبصورت نام کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی صورت، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جن کا سہارا یسوع مسیح ہے، جن کا بھروسہ زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے، سنیں دھیان سے، وہ زندگی سے موت کی طرف سفر نہیں کر رہے، وہ زندگی سے زندگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ زندگی سے زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کا چوپان بن گیا ہے۔ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ جو لفظ ہے نا، اسی واسطے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر، اگر آپ غور کریں تو پالوس رسول یہاں پہ خداوند کا نام نہیں لفظ استعمال نہیں کرتا، تاکہ خداوند کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ پالوس رسول کوریوس کی بجائے، جس کا مطلب ہے خداوند، ٹھیک ہے، کوریوس کی بجائے، خداوند کی بجائے وہ یسوع کا نام استعمال کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے۔ اور جب وہ یہاں پہ نام استعمال کرتا ہے یسوع کے نام پر، یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، تو پالوس رسول اس کانٹیکسٹ میں خالی کرنے کی بات کر رہا ہے نا۔ وہ کہتا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز اس نے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا ہے، اور انسانی صورت میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے نا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا ہے کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے، اور اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی واسطے کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ جو نام اس نے استعمال کر دیا نا یسوع کے نام پر، اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اگر یہ نام استعمال نہ کرتا اور صرف خداوند کہتا، تو پھر سنیں دھیان سے، بتیرے خدا ہیں اور بتیرے خداوند ہیں، اس نے اسپیسیفائی کر دیا ہے، نام لے کر اس نے ساری دنیا کے نبیوں میں سے، پیغمبروں میں سے، ولیوں میں سے، اولیاء میں سے، ہے نا، پیروں میں سے،
مرشدوں میں سے، تمام دنیا کے ناموں میں سے اس نے ایک نام نومینیٹ کر دیا ہے، اس نے ایک نام سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ نام اس کی یونیکنس کو بیان کر دیا ہے کہ ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع کا نام ہے۔ آپ اور میں، ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ ہم اس نام سے جڑے ہیں۔ مسیحی ہونا قابل ترس نہیں ہے، مسیحی ہونا قابل فخر ہے۔ جب وہ کہتا ہے یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یہ یسوع نام کی الٹیمیٹ گلوری کو بیان کر رہا ہے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پہ یہ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ جو الٹیمیٹ نام ہے، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، اس نے ایک بات، تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب یہ جو ہائیسٹ نام ہے، اس نے سب سے لوسٹ جگہ لے لی تھی۔ بائبل مقدس میں جو بیان کر رہے ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ہائیسٹ ایکسٹریم اور دوسری لوسٹ ایکسٹریم۔ جو لوسٹ ایکسٹریم ہے اس میں یہی نام ہے، اور یہ نام لوسٹ ایکسٹریمز میں چلا گیا ہے کیونکہ اس نے سارے لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، خدا نے بیٹا بخش دیا ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے یوسف کو، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سوچیں ذرا، یہ جو نام یسوع نام ہے، یہ ہائیسٹ نام اس لیے ہے کہ یہ نام لوسٹ بن گیا تھا۔ اوپر جانے کا راستہ، سب سے اوپر جانے کا راستہ سب سے نیچے جانے میں ہے، اور یہاں پر فلپیوں 2 باب میں وہ کہتا ہے جو نام سب ناموں سے اعلیٰ تھا، تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا تھا جو ہائیسٹ نام ہے وہ لوسٹ نام بن گیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا، اور اس نے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اسی نام کے بارے میں یسایہ نبی بیان کرتا ہے، اور یسایہ 52 باب میں اور اس کی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یسایہ 52 باب، فلپیوں 2 باب کا مزہ اس میں، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ جس طرح بتیرے تجھے دیکھ کر دنگ ہو گئے، اور بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ دو ایکسٹریمز ہیں، وہ اعلیٰ اور برتر ہے، نہایت بلند ہے، لیکن اس کا جسم اور اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ پہلی آیت سے، مکاشفہ 5واں باب، پہلی آیت سے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے منادی کرتے دیکھا۔ کس آواز سے؟ بلند آواز سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس فرشتے نے کیا منادی کی ہے کوئی سورما؟ پوری دنیا میں اس نے منادی کی ہے، پوری کائنات میں بلند آواز سے اس نے منادی کی ہے کوئی پیر، ہے کوئی پیغمبر، ہے کوئی جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے کوئی؟ اس فرشتے نے بلند آواز سے منادی کی ہے۔ سوال ہے، دیکھیں دوسری آیت کا آخری حصہ، سوال ہے
کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ۔ کیوں زار زار رونے لگا؟ کیونکہ یہ کتاب شیطان کی عدالت کی کتاب ہے۔ مہریں کھلتی ہیں، نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، ابلیس کی عدالت ہوتی ہے، اور بلاخر وہ عالم ارواح میں اتھا گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جس بات سے یہ شخص جو یوحنا رسول ہے یہ زار زار رونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کیا جس نے ہمیں ستایا ہے، جس نے ہمیں الجھایا ہے، جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، جس نے قوموں کو گمراہ کیا ہے، کیا یہ ہمیشہ تک اسی طرح سے جیتا رہے گا اور یہ برائی ہمیشہ تک اسی طرح سے قائم رہے گی؟ اور جب اسے کوئی شخص نہیں ملا جو اس کتاب کو کھولنا چھوڑے، اس پر نظر کرنے کے لائق نہیں ہے، تو یوحنا رسول زار زار رونے لگا۔ اور وہ جو اس سے باتیں کرتا تھا اس کے پاس آیا، اس سے کہا مت رو، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لیے کیا ہوا؟ وہ غالب آیا ہے۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اب مجھے دو باتیں بتانی آپ۔ اسے بتایا کیا گیا ہے؟ وہ جو داؤد کی اصل ہے اور یہودا کے قبیلے کا ببر ہے۔ آمین۔ پہلی بات، غالب آیا۔ غالب کون آیا ہے؟ جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، جو اس نے دیکھا ہے چاروں جانداروں، تخت، بزرگوں کے بیچ میں جو اس نے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ ذبح کیا ہوا برہ۔ یہی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے وہی دو پہلو ہیں، وہی دو پہلو ہیں جو پالوس فلپیوں میں بیان کرتا ہے اور یسایہ 52 باب میں بیان کرتا ہے، جو اعلیٰ اور برتر ہے، جو آسمان کے لیے یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، لیکن وہ زمین اور زمینیوں کے لیے وہ ذبح کیا ہوا برہ بن گیا ہے۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جن میں ہے یہ کہتے سنا۔ کون سی جگہ، کون سی مخلوقات ہیں؟ آسمان اور زمین کے نیچے۔ فلپیوں 2 میں کیا لکھا ہے؟ کہ یسوع کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ ان کو جو زمین کے نیچے ہیں۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا بھروسہ اس ایک شخصیت پر ہے جو الٹیمیٹ شخصیت ہے، جو یونیک شخصیت ہے، جو موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر گیا ہے اور وہ غالب آیا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو کہہ سکتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس شخصیت پر بھروسہ ہے، اس شخصیت پر بھروسہ ہے۔ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ جو ایکسپرٹ ہے، جو پراپر کوالیفائیڈ ہے، جو خود بھی غالب آیا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی کچھ، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی بادشاہ، کوئی غلام، کسی کی قبر خالی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، اور وہی ایک شخصیت وہ خود بھی موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرا ہے، اور وہ آپ کو بھی اس موت کے سایہ کی وادی میں سے بحفاظت نکالنے میں ایکسپرٹ ہے۔ موت کے سایہ کی وادی پر جو اختیار ہے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟
جس کے پاس اختیار ہے. صرف ایک ہی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہوں. میں مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہوں، اور میں عبدالآباد زندہ ہوں. میں عبدالآباد زندہ ہوں. اسی لیے تو لکھا ہے اس کے سر پہ بہت سے تاج ہیں، اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے نا. اور اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کہ الٹیمیٹ نام یسوع کا نام ہے، میٹھا نام یسوع کا نام ہے، فاتح نام یسوع کا نام ہے، اور اس نام جیسا نام اور کوئی نہیں ہے. زوردار تالیاں بجائیں اس کے جلال کے لیے.